فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اجعلنا من عبادک المحسنین. اللہم اجعلنا من عبادک المحسنین. اللہم اجعلنا من عبادک المحسنین. آمین یا رب العالمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بنی ہے وہ حضور کی دعوت کی بنیاد پر بنی. ایک فرد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے کہ ایک ایک کر کے لوگ جمع ہوئے ہیں. 10 سال میں بمشکل 100 افراد 125 افراد آئے ہیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد حالات میں تبدیلی آئی ہے اور دروازہ کھل گیا، کھڑکی کھل گئی یثرب کی طرف جو بعد میں مدینۃ النبی بن گیا. تو اس سے ہوتے ہوتے ایک امت جو ہے اس نے تشکیل پائی اور یہ ابتدا ہی سے دعوت، تربیت اور تزکیہ کے مراحل سے گزر کر آئی. لہذا اس امت کا معاملہ اس سابقہ امت سے بہت مختلف تھا. ان کے ہاں اخلاق اور کردار کی وہ بلندی کا معاملہ ہو ہی نہیں سکا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرعونیوں سے بچایا، اور وہ بھی اتنے بڑے معجزے سے کہ حضرت موسیٰ کی عصا کے ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا. لیکن یہ کہ پھر ان لوگوں نے ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا کہ جو بتوں کو پوجتے تھے، تو حضرت موسیٰ سے کہا ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دو. آپ کو معلوم ہے کہ یہ حال اس قوم کا جو اپنے نبی کے زمانے میں ابھی اسی نبی کے جو ہے بہت بڑے بڑے معجزے وہ مصر میں دیکھ کر آئے تھے. 9 معجزے تو مصر میں دیکھ چکے تھے. 10واں سب سے بڑا معجزہ کہیے کہ سمندر کے پھٹنے سے ان کی نجات ہوئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تورات دینے کے لیے کوہ طور پر، تو پیچھے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس قوم کا معاملہ جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے بہت مختلف ہے. یہ امت بنی تھی دعوت، تربیت، تزکیہ اس کے ذریعے سے، اور وہ امت ایک نسل کی بنیاد پر ایک قومی شکل میں موجود تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان نبی بھیجے ہیں. تو کچھ لوگ نبی کی باتوں کو مانتے بھی تھے، کچھ نہیں بھی مانتے تھے، لیکن بحیثیت قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل تو وہ تھے. اس بنی اسرائیل کی قومیت جو ہے وہ تو ان سے ساقط نہیں ہو سکتی تھی. لہٰذا ان کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جب جنگ کا موقع آیا انہوں نے کوڑا جواب دے دیا، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ 40 برس تک کی سزا مل گئی کہ اسے صحرائے طی میں بھٹکتے پھرو گے، فَإِنَّهُمْ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ 40 سنة۔ 40 سال کے بعد اسی دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، لیکن 40 سال کے بعد پھر حضرت یوشع ابن نون رضی اللہ عنہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے صحابی تھے، اور یہ کہ غالب یہی ہے کہ نبی بھی تھے تو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی سرکردگی میں فلسطین فتح کیا۔ لیکن پھر یہ کہ ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی، بلکہ 12 قبیلوں نے 12 اپنے علاقے علیحدہ علیحدہ، کل فلسطین ہے ہی کتنا بڑا رقبہ، آپ اندازہ کیجئے کہ پورا ملک جو ہے وہ ہمارے ریاست سابقہ ریاست بھاولپور جتنی کوئی اس کا رقبہ ہوگا اندازہ۔ اس میں بھی 12 چھوٹی چھوٹی حکومتیں اور ریاستیں بن گئیں، آپس میں لڑتے بھی تھے، آس پاس کی جو کافر اور مشرک اقوام تھی ان سے تعلقات قائم کیے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کی، ان کے ساتھ روابط قائم کیے، لہذا ان کے ہاں اخلاقی اعتبار سے بھی زوال آیا، مذہبی اعتبار سے بھی زوال آیا، مشرکانہ اوہام بھی آئے، اور ہوتے ہوتے پھر اس انتہا کو پہنچے کہ ان مشرک اور کافر قوموں نے نکال باہر کیا، اور گویا کہ 300 برس بعد حضرت یوشع ابن نون کے اس کے بعد وہ ایک ٹرن آیا ہے ہسٹری کے اندر کہ وہ ان کے ایک نبی کے پاس یہ پہنچے ان کے بڑے بڑے سردار کہ اب ہم کیا کریں، ہمیں تو جنگ کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، وہ سپہ سالار۔ تو انہوں نے حضرت طالوت کو مقرر کیا، پھر وہ جنگ ہوئی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، تقریباً یوں سمجھیے معجزے ہی کے ذریعے سے فتح ہو گئی کہ حضرت داؤد جو ہیں اس وقت تک فوجی تھے ہی نہیں، اس جنگ میں شریک تھے ہی نہیں، وہ تو ایک چرواہے تھے، وہ اپنی بھیڑیں بکریاں لے جاتے تھے، چرواتے تھے، عمر بھی تھوڑی تھی، کم عمر کے 9 عمر کے لڑکے تھے۔ وہ عین وقت پر آئے ہیں جبکہ یہ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف وہ جس کو گولیت کہا جاتا ہے جالوت، اور ایک طرف طالوت علیہ السلام، اور لشکر جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ تب وہ نکلا ہے جو جالوت جو تھا، گولیت، وہ بہت ہی قوی الجثہ، بہت جسیم، بہت قداور، وہ شخص نہایت بہادر تھا، اور غرق آہن وہ آیا، اس نے مقابلے کے لیے پکارا، آپ کوئی آتا ہے میرے مقابلے میں؟ اب یہاں لشکر پورا کا پورا کھڑا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت طالوت بھی نہیں نکلے میدان میں، حالانکہ حضرت طالوت کے بارے میں جب اعتراض کیا تھا یہودیوں نے کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو کوئی دولت تو ہے ہی نہیں، یہ تو حضرت جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے یہ کہا تھا اللہ نے انہیں جسمانی قوت بھی زیادہ دی ہے اور علم بھی دیا، فی العلم والجسم، لیکن یہ کہ حضرت طالوت بھی مقابلے میں نہیں آئے۔ اس وقت دیکھا ہے پہنچ گیا یہ حضرت داؤد جو ابھی میں نے بتایا، ابھی ایک نوجوان لڑکے جو کہ ان کے پاس تھا بھی کیا، ہتھیار بھی کیا تھا، گوپیا، اس گوپیے کے اندر وہ رکھ کر پتھر جو ہے وہ مارا کرتے تھے، اور جو بھی بھیڑیا آتا اگر ان کے بھیڑوں کے گلے پر حملہ آور ہوتا یا شیر آتا تو اسے مارتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو کافر ہیں مقابلے میں کھڑے ہیں اور ادھر سے کوئی نکل نہیں رہا، تو انہوں نے کہا اس نامختون کو میں ختم کروں گا۔ نامختون وہ جس کی ختنہ نہیں ہوئی، یہ گویا کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ختنہ ہے، تو ختنہ کرانے والے تو وہ تھے، بنی اسرائیل تھے، لیکن باقی لوگ چونکہ یہ سنت ظاہر بات ہے کہ ان کی تو نہیں تھی، تو وہ نامختون کا لفظ استعمال کیا کہ اس کو میں ختم کروں گا، اور گوپیے میں پتھر رکھ کر اسے گھما کر جو مارا ہے تو وہ اس کی آنکھ کا جو اس کی زرہ کے اندر جو آنکھ کا سوراخ تھا دیکھنے کے لیے اسی میں سے ہو کر پتھر گزرا ہے اور اس کے دماغ کے اندر، اور وہ مر گیا، اور اس پر پھر فوج بھاگ گئی۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا، یہ باقاعدہ جنگ کی نوبت تو آئی نہیں تھی۔ تو یہ میں نے سارا پس منظر آپ کو اس لیے بتایا کہ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اور حضرت طالوت علیہ السلام سے ان کی تاریخ کا ایک دور شروع ہوا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہد ذری، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت راشدہ جو ہے وہ اصل میں شروع ہی ہوئی ہے 350 برس بعد، یعنی یہ کہ ایک تو ہے ہماری جو امت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ متصل ہے، حضور کے انتقال کے فوراً بعد خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے ساتھ متصلاً حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، اور یہ متصل زمانہ ہے۔ وہاں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے اتنے طویل عرصے کے بعد پھر ان کا وہ عہد ذری آیا ہے
جسے ایک اعتبار سے ان کی تاریخ کا خلافت راشدہ کہا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 16 سال کی حکومت جو ہے وہ حضرت طالوت کی، اور 40 برس کی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جس قوم کی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی تھی اور سربراہی عطا کی تھی، ہمیشہ اس سے نالا رہے ہیں، ان کے کردار سے، ان کی اخلاق سے، ان کے دینی معاملات سے سخت تنقیدیں۔ چنانچہ زبور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، جو ان کے مضامیر ہیں، مضمومات ہیں، ان کے اندر سے بہت سخت شدید تنقیدیں جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وہ کوئی اخلاقی معیار اتنا اونچا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر وہ پستیاں موجود نہیں، اس کے باوجود، اس ساری تاریخ کے گزرنے کے باوجود کہ ان کے اوپر تنقیدیں شدید ترین حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی کی۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ گویا کہ ان کے ہاں ان کی جو تاریخی اعتبار سے ان کی عظمت کا دور ہے وہ حضرت داؤد سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی ہیں۔ تو ان دونوں کا نام لے لیا ہے، ورنہ یہ کہ اکثر اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کریں، قدیم جو ہے کتاب مقدس کا جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم، تو ہر نبی نے بڑے سخت الفاظ میں تنقیدیں کی، ان کو لعنت اور ملامت کی ہے۔ لیکن خاص طور پر یہاں میں آپ کو پڑھ کر سنا دینا چاہتا ہوں، مولانا امیر احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں یہ داؤد علیہ السلام کے بھی جو تنقید اور جو لعنت ملامت تھی بنی اسرائیل پر، اس کا ایک حصہ نقل کیا ہے، اگرچہ انہوں نے حوالے تو دیے ہیں۔ زبور کا باب 12، پھر باب 28، پھر باب 40، پھر باب 68، پھر باب 109، پھر باب 140، پھر باب جو ہے اس طریقے سے۔ لیکن یہ ایک باب کا ہے جو تھوڑا سا حصہ جو ہے 50ویں باب میں، یہ 16 سے 22 تک ان کی آیات ہے۔ تو حضرت داؤد کہتے ہیں، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ یعنی تم میرا آئین لوگوں کو سناتے ہو، تمہیں کیا واسطہ؟ تمہارا اپنا عمل تو اس پر ہے نہیں، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے، تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیا اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا۔ اب اے خدا کو بھولنے والو، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ یہ انداز ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں ان سے گفتگو کرتے ہوئے اختیار کیا۔ اب اسی طریقے سے دیکھیے متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس، تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو کہ ایک ایک مرید کو کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم پر افسوس جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے گا تو اس کا پابند ہوگا۔ اے احمقو اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھو، کون سی شے بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف پر تو اور زیرے پر تو دہ یقین دیتے ہو، یعنی عشر دہ یقین 10 میں سے ایک حصہ، اور تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر اندر لوٹ کا سامان اور ناپرہیزگاری سے بھرا ہوا ہے۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو،
تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح تم میں بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راش باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ نہ بھرو۔ اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی صدا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے کہ دیکھو میں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل کرو گے، بعض کو صلیب پر چڑھاؤ گے، بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بہ شہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز بابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریہ کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا، میں سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ متی کا 23واں باب ہے، 14 سے 39ویں آیات تک۔ یہ ہے ایک طرح کا اندازہ ان الفاظ مبارکہ کی وضاحت۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ یہ لعنت ملامت، یہ تنقیدیں، ذرا سا اشارہ میں کر دوں، خود اس امت کے ایک آخری دور کے بارے میں حضور کے الفاظ آئے ہیں۔ اب وہ دور آ چکا ہے یا نہیں آ چکا ہے، ابھی آئے گا تو کب آئے گا، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اس میں سخن گسترانہ بات جو ہے آ جائے گی، لیکن حدیث ہے یوشک ان یاتی علی الناس زمان، شک ہے، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر، مسلمانوں پر، اے امت مسلمہ تم پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن سے میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوگی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوگی۔ وہ ایک رسم ہے جو ہو رہی ہے، ایک اٹھک بیٹھک ہے جو ہو رہی ہے، ایک رسم جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بس مساجدہم عامرۃ، اور بڑی آباد بھی ہوگی اور بڑی خوشنما بھی ہوگی اور شاندار بھی ہوگی، عالی شان بھی ہوگی، وہی خراب من الہدی وعلماؤہم۔ اب یہاں دیکھیے یہ فقیہوں اور فریسیوں، یہ ساری گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے علماء یہود کے بارے میں۔ سب سے بڑی گندگی جو آ گئی تھی اصل میں یہودیوں میں، وہ ان کے علماء میں تھی، اور باقی پوری قوم پر تو ظاہر بات ہے اس کا عکس تھا، لیکن وہ جہلاء تھے، یہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ اصل میں دین کے علمبردار ہم ہیں، ان کے اندر جو گراوٹ آ چکی تھی اخلاقی اعتبار سے، کہ تمہاری مثال ان قبروں کے مانند ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھری ہوئی ہے، اسی طرح تم نے لباس تو بڑا اعلیٰ مذہبی پہنا ہوا ہے، جبہ قبا جو ہے تمہارا، لیکن یہ ہے کہ تمہارے اندر جو کچھ ہے وہ جیسے قبر کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تمہارے اپنے اندر بھی، تمہارے وجود کے اندر بھی کوئی جو ہے خیر موجود نہیں۔ تو اسی اعتبار سے ان کا معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد میں آخری الفاظ اس حدیث کے آپ کو سنا رہا ہوں، علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، ان کے علماء جو ہے وہ آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوگی۔ یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے اندر ہی سے فتنہ برآمد ہوگا اور انہی کے اندر گھس جائے گا۔ فتنہ پیدا کرنے کے سوا علماء کا کوئی کام نہیں رہے گا، تفرقہ ہوگا، فتنہ ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے ہوں گے، اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ جو یہاں ہم نے پڑھی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں تو ہمارے ہاں جنہیں ہم علماء سو کہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ علماء کی اکثریت علماء حق پر مشتمل نہیں ہے۔
اگر علماء کی اکثریت علماء حق پر مشتمل ہوتی تو امت کا حال یہ نہ ہوتا جو آج ہے۔ یقیناً علماء حق ہیں، اس سے زمانہ خالی نہیں ہوگا کبھی بھی، لیکن یہ کہ اکثریت کا عالم کیا ہے، وہ ایک پیشہ ہے، اور اس پیشے کے اندر پیشے میں جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں اور پروفیشنل جیلسی جو کہ اٹس رول، اسی طریقے سے ان کے درمیان حسد اور بغض اور عداوت اور ایک دوسرے کے خلاف آپ کو معلوم ہے جو جذبات ہیں، اس نے اس امت کو بانٹ کر رکھ دیا۔ یہ ساری کیفیت آئی ہے، لیکن بہرحال وہ جو شدت ہم نے دیکھی حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں، بہرحال حضور کے الفاظ میں وہ شدت تو نہیں ہے، لیکن ایک جامع ترین جملہ علماءہم شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق علماء ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ لعنت کیوں کی گئی؟ دو الفاظ آئے، اس لیے کہ انہوں نے عصیان کی روش اختیار کی۔ عصیان کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے گا، اللہ کے احکام کو توڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی جو شریعت ہے اس کی خلاف ورزی کرنا۔ وکانوا یعتدون، اور زیادتی کرتے تھے۔ یہ ہے گویا کہ انسانوں کے مابین ایک دوسرے کے اوپر دست درازی کرنا، ایک دوسرے کے حق تلفی کرنا، ایک دوسروں پر زیادتی کرنا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منکر سے کہ جس پر وہ عمل کرتے تھے۔ اب یہ بھی ایک بہت گہری بات ہے، ایک قوم کے اندر جب اخلاقی پستی جو ہے ایک خاص حد سے آگے پہنچ جائے تو اس کے بعد کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں۔ میں اگر اسے اس کی برائی پر ٹوکوں گا یہ مجھے پکڑ لے گا، لہذا خاموش رہو۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کے مابین ایسا نہیں تھا کہ گناہ نہیں تھا، گناہ تھا، منکر تھا، برائی ہوتی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ اور نہ روکنا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ میں کس منہ سے روکوں، میرا اپنا حال کیا ہے، میں اگر اس پر اعتراض کروں گا تو یہ اس سے بڑا اعتراض مجھ پر جڑ دے گا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً بہت برا تھا وہ طرز عمل، وہ فعل جو وہ کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اب یہ حال ہے اس وقت کے بنی اسرائیل کا یا اہل کتاب کا، یہودیوں کا خاص طور پر جو حضور کے زمانے میں موجود تھے۔ تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ دوستی اختیار کرتے کافروں کی، اور یہاں اس سے مراد ہے مشرکین، یعنی مکے کے یہودی جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ دوستی کرتے تھے۔ ان کے سامنے نامہ و پیام ان کا چلتا رہتا تھا، ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے کہ آؤ حملہ کرو، ہم یہاں سے اندر سے بغاوت کریں گے، تم ذرا باہر سے آ کے حملہ کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس دعوت کا جو ہے خاتمہ کر دیا جائے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی برا تھا جو ان کی جانوں نے، ان کے نفسوں نے ان کے واسطے آگے بھیجا ہے۔ یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، آگے سامان بھیج رہے ہیں، ہمارے گناہ جا کر کہیں جمع ہو رہے ہیں اور ان کی سزا جو ہے ہمیں بھگتنی پڑے گی، ان کی جواب دہی ہمیں کرنی پڑے گی۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، ان کے نفوس نے، ان کی جانوں نے، یعنی انہوں نے جو چیز بھی ان کے لیے اپنے لیے آگے بھیجی ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ہوتے ایمان لانے والے اللہ پر اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس چیز پر کہ جو نبی پر نازل کی گئی ہے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو وہ ان کفار مشرکین کو اپنے دوست اور اپنے ساتھی اور اولیاء نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسقوں پر مشتمل ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے عداوت میں شدید ترین یہودیوں اور ان کو کہ جنہوں نے شرک کا روش اختیار کی ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم لازماً پاؤ گے ان میں سب سے زیادہ قرب رکھنے والے، سب سے زیادہ محبت میں اہل ایمان کے قریب وہ ان لوگوں کو الذین قالوا انا نصارى، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اور یہ اس لیے ہے
کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش لوگ بھی ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، بلکہ متواضع مزاج کے لوگ ہیں، عجز اختیار کرنے والے ہیں، تکبر اختیار نہیں کرتے۔ اس آیت پر اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے کہ آیت نمبر 51 جو ہے سورہ مبارکہ کی، اس میں اہل کتاب کو یکجا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہود اور عیسائیوں کو، نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، پشت پناہ نہ بناؤ، حمایتی مت سمجھو، اس لیے کہ وہ تو ایک دوسرے کے حمایتی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، اور اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ دوستی کی روش اختیار کرے گا فإنہ منہم، تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا، اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ تھوڑا سا ایک ظاہری تضاد ان دو آیتوں میں محسوس ہوتا ہے۔ وہاں دونوں کو ایک کہا گیا ہے، یہود اور نصارہ یہ دونوں ایک ہیں، دونوں کی ایک دوسرے سے محبت ہے۔ یہاں ان کا طرز عمل مختلف بیان کیا جا رہا ہے۔ یہود انتہائی شدید دشمن اور مشرکین مکہ انتہائی شدید دشمن، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، انہیں ہم آج عیسائی کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں سے بہت قریب تھے، اور ان کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی عداوت اور دشمنی، اس کے جذبات موجود نہیں تھے۔ اچھا، یہ ایک واقعہ ہے، اور میں نے اس وقت وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 82 جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں اس وقت کی صورتحال کو ڈپکٹ کر رہی ہے جو اس وقت تھی، اور وہ جو آیت نمبر 51 ہے وہ گویا کہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی جو آج پوری ہوئی۔ آج یہودی اور نصرانی ایک ہو چکے ہیں، بلکہ عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے تسلط میں ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، وہ یہودیوں کے اعلی کار ہیں، اور یہودی ان سے جو چاہتے ہیں وہ کروا رہے ہیں۔ لیکن جو معاملہ جو اس وقت اس آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس وقت کا تھا۔ اس وقت کی صورت یہ تھی کہ یہودی بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے، اور مشرکین بدترین دشمن تھے، اور ان کی آپس میں دوستی تھی اور گٹھ جوڑ تھا، جبکہ عیسائیوں کا معاملہ مختلف ہے۔ تاریخی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ابھی مکی دور ہی تھا حضور کی حیات طیبہ کا، کہ اس وقت وہاں جو شدید ترین پرسیکیوشن ہوئی، تو حضور نے اجازت دے دی کہ تم لوگ چاہو تو چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، جن سے بھی یہاں کی سختیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں انہیں اجازت دے دی گئی کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک نیک دل حکمران ہے، وہاں تمہیں امن مل جائے گا۔ چنانچہ کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زوجہ محترمہ جو حضور کی صاحبزادی تھی ان کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی، انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی ہے، اگرچہ وہ شوہر وہاں جا کر عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس اعتبار سے گویا کہ سپریشن ہو گئی۔ حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ بغیر شوہر کے رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر حضور نے پیغام بھیجا تھا ان کی دلجوئی کے لیے، اور پھر حضور کا نکاح ہوا حضرت ام حبیبہ سے، اور نکاح پڑھا تھا نجاشی نے۔ بہرحال حبشہ میں جب یہ حضرات پہنچے ہیں تو نجاشی کا معاملہ آپ کے علم میں ہے، عیسائی تھا، عالم تھا، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسے مولانا اصلاحی صاحب نے خاصی وضاحت کے ساتھ اپنی تفسیر میں بیان کیا تدبر قرآن میں، کہ اصل میں یہودیوں میں یہ دو فرقے ابتدا ہی سے ہو گئے تھے۔ ایک شمعون کے پیروکار تھے، سائمن جس کو کہا جاتا ہے بائبل کے سائمن، اور ایک تھے پال کے جو ماننے والے تھے۔ یہ پال جو ہے یہ تو حضرت مسیح کی زندگی جب تک حضرت مسیح موجود تھے دنیا میں، وہ ایمان بھی نہیں لایا، بلکہ کٹر دشمن تھا، ایذا پہنچاتا تھا حضرت مسیح کو بھی اور حواریین کو بھی۔ لیکن حضرت مسیح کے رفع سماوی کے بعد پھر اس نے لبادہ اوڑھا، اور اس نے گویا کہ ڈھونگ رچایا کہ مجھے جو ہے خاص جو ہے وہ رویا حاصل ہوئی ہے، اور مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے، عیسیٰ سے، اور میں ان پر ایمان لایا ہوں، اور اس کے بعد وہ ان میں شامل ہوا حواریین کے اندر، اور پھر اس نے اتنی حیثیت وہاں حاصل کر لی کہ اکثر لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیا، اور اسی نے اصل میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا اصل دین تھا اس میں ساری خرابی پیدا کی ہے۔ تثلیث کا گھڑنے والا بھی وہی شخص ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مسیح نے جو کہا تھا اپنے حواریین سے کہ تم دعوت و تبلیغ کا کام صرف یہود میں کرو گے، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، میں باقی پوری نوع انسانی کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ یہ معاملہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ لیکن اس کے اندر بھی ترمیم کی سینٹ پال نے
اور اسی طریقے سے سب سے بڑی بات یہ کی کہ سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی. جو حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی بھی تم پر لاگو رہے گی، اس نے کہا نہیں، شریعت موسوی ہم پر لاگو نہیں ہے، اور انجیل میں شریعت ہے نہیں. لہذا جو پالزم ہے، جو اس وقت کی کرسچینٹی ہے، وہ حقیقت میں پالزم ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا کہ اعتراف کیا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے. وہ جو دی 100 کتاب ہے مشہور، اس کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ نمبر 1 پر وہ حضور کو لایا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں کا ایک جو چناؤ کیا اس نے، سلیکشن اینڈ گریڈیشن، اور درجہ بندی کی کہ ان میں سب سے اونچا کون ہے اور پھر کون ہے اور پھر کون ہے، تو نمبر 1 پر حضور کو لایا. اتنی بڑی سچی بات کہنے کہ اللہ نے اسے توفیق دی. اسی کو یہ توفیق بھی ملی کہ اس نے کہا کہ جو اس وقت کی عیسائیت ہے وہ اصل میں پالزم ہے. عیسائیت کی حیثیت جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے، اس کی حیثیت یہود کے ایک فرقے کی تھی، یہود کے ایک جماعت کی تھی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی. ایک علیحدہ مستقل مذہب کی شکل جو اس نے اختیار کی ہے وہ اصل میں پال کے ذریعے سے، یہ پالزم ہے. تو پالزم میں جو خرابیاں ہیں، آج کی عیسائیت تقریباً پوری کی پوری جو ہے وہ پال کے ماننے والوں پر ہے. یہ سائمن شمعون کے ماننے والے جب تک رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت تک یہ لوگ موجود تھے، اور یہ لوگ جن کا میں اب تذکرہ کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، جبکہ یہ عیسائی جو ہیں انہوں نے اپنے لیے لفظ کرسچین اختیار کیا تھا. انہوں نے کرسچینٹی اور کرسچین کا لفظ جو ہے پال کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اختیار کیا، جبکہ جو حضرت شمعون کے جو پیروکار تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے. اب نصارہ میں اشارہ ادھر بھی ہے کہ مسیح ناصری، حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ولادت کا مقام ہے وہ ناصرہ ہے، ایک گاؤں ہے. اسی طریقے سے نحن انصار اللہ والی بات جو آئی ہے تو انصار اس سے بھی نصارہ ہو سکتا ہے. تو گویا کہ ان روایات کے حامل اس وقت تک عیسائی موجود تھے جس وقت کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے. ان میں سے حضرت نجاشی کا معاملہ میں بیان کر رہا تھا کہ جب قریش نے بھیجا ہے عمرو بن العاص کو، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا، وہ ایک قریش کے سردار تھے، انہیں بھیجا گیا اس لیے کہ نجاشی سے کچھ ذاتی ان کے مراسم تھے کہ جا کے لے کے آؤ ان کو، یہ جو ہمارے بگوڑے وہاں پہنچ گئے ہیں. وہ گیا وہاں پر، اس نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ غلام بھاگے ہوئے آ گئے ہیں، آپ کے ہاں چھپ گئے ہیں، پناہ لے لی ہے، ہمیں واپس کر دیجیے. انہوں نے بلایا دربار میں کہ میں پہلے ان سے بات سنوں گا کہ ان کی بات کیا ہے. اور جب وہاں پوچھا گیا تو انہوں نے حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت بیان کی. اس پر جب اس نے دیکھا عمرو بن العاص نے کہ نجاشی جو ہے وہ تو کچھ متاثر ہو رہا ہے، تو اس نے آخری جو ہے ترب کا پتہ جسے کہتے ہیں وہ پھینکا کہ دیکھیں ان سے پوچھیں یہ عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں، یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. ان کا یہ خیال تھا عمرو بن العاص کا کہ اس پر تو بھڑک اٹھے گا نجاشی کہ پوچھے گا کہ کیا کہتے ہو تم عیسیٰ کے بارے میں. تو پھر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں اور ان میں جو نقشہ کھینچا گیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. تو اس پر اس نے کہا کہ بالکل صحیح پوزیشن حضرت مسیح کی یہی ہے جو ان آیات میں آئی ہے. اور اس نے کہا کہ مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، چین سے رہو، اطمینان سے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور عمرو بن العاص سے یہ کہا کہ اگر تم ایک پہاڑ جتنا سونا بھی میرے پاس مجھے دو گے کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دوں تب بھی میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اب یہ نجاشی کا کردار ہے، وہ عیسائی تھے. اسی طرح جو مقوقس شاہ مصر تھا وہ بھی پیٹریارک تھا اصل میں مصر کا. اس کے پاس حضور نے جب خط بھیجا ہے اپنا نامہ مبارک صلح حدیبیہ کے بعد، اس نے انتہائی احترام کیا حضور کے سفیر کا، حضور کی خدمت میں تحفے بھیجے. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے حضور کی عمر کے آخری دور میں، تو آپ وہ وہاں سے آئی تھی اور انہوں نے بھیجا تھا. تو اسی طریقے سے ایک اور بھی تھی جن کو حضور نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، انہوں نے بڑی عزت کی. اسی طریقے سے ہرقل کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے پاس حضور کا خط پہنچا تھا، ہرقلیس ہرقل، اور یہ اس وقت کا جو ہے یوں سمجھیے کہ قیصر اور یہ تھا روم کا شہنشاہ، اس کے پاس جب خط پہنچا ہے تو وہ خط پڑھتے ہی وہ بھی پہچان گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا کہ ہم انتظار کر رہے تھے. لیکن اب یہ کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، اتنی بڑی سلطنت اور اس کی جو بادشاہت ہے، اس کی حکومت ہے، اس نے کوشش یہ کی
کہ تقریباً 250 برس قبل جو واقعہ پیش آیا تھا دوبارہ وہی ہو جائے۔ 250 برس قبل سن 300 عیسوی میں، 300 کے کچھ بعد ہوا کیا تھا کہ کانسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملے میں۔ ان کی جو تعلقات رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے یہودی انتہائی ستاتے تھے عیسائیوں کو، بہت پرسیکیوٹ کرتے تھے کہ یہ ہمارے جو ہیں یہ لوگ جو ہیں ہمارے دین کے باغی ہیں۔ لیکن اب جب عیسائی جو ہیں اب وہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی، اور جو ہے قیصر روم عیسائی ہو گیا، تو اب عیسائیوں کا ہاتھ اوپر ہو گیا، انہوں نے پھر جو ہے بدلے لیے ہیں، چکائے ہیں یہودیوں کے ساتھ۔ تو اس وقت جو صورتحال چل رہی تھی ان کی آپس میں دوستی نہیں تھی۔ ہیرکلیس کو جب معلوم ہوا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ گئے ہوئے تھے قافلہ لے کر، اور یہ قریب ہی تھے، وہاں یروشلم کے قریب تھے۔ تو اس نے کہا کوئی آیا ہوا ہے عرب کا قافلہ وغیرہ، تجارت کے لیے قافلے جایا کرتے تھے، معلوم وہاں ہے۔ بلایا گیا، دربار میں پیشی ہوئی، تو ابو سفیان سے سوالات اس نے کیے، ایسے سوال کیے پوائنٹڈلی، جس سے یہ بات جواب میں واضح ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی محمد نبی ہے۔ ان کا خاندان کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کی تعلیمات کیسی ہیں، کہیں ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تو نہیں رہا تھا۔ تو محسوس ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کریت کر ایسے سوال کر رہا تھا جس سے یہ بات جواب میں واضح ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی محمد نبی ہے۔ ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور میں محمد کے بارے میں ایسی باتیں کہوں جس سے کہ وہاں نفرت پیدا ہو، لیکن میرے ساتھ عرب ساتھی تھے، میرے مکے کے لوگ تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا سردار ہمارا یہ ابو سفیان جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سب لوگ تو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا کردار کیا، آپ کی تعلیمات کیا ہے، لہذا سچ بیان کیا سارا مجبوراً، اور اس سچ کی بنا پر صورت بن گئی تھی کہ سب درباریوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ابھی مان لے آئے گا، لہذا ان کے نتھنوں سے جو ہے ان کے سانسوں کی آوازیں آنی شروع ہوئیں، اور ان کے غصے اور غیظ و غضب کا اظہار شروع ہوا، تو پھر ہرقل رہ گیا۔ لیکن اس نے بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی گستاخی حضور کی شان میں نہیں کی، اور آپ کے نام مبارک کی یا آپ کے سفیر کی کوئی توہین نہیں کی۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت کا معاملہ عیسائیوں کا کچھ اور تھا، اس لیے کہ اس وقت تک کے عیسائی جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ پول کے ماننے والے نہیں تھے، بلکہ ان میں بہت سی بڑی تعداد جو ہے وہ حضرت شمعون یا سائمن جس کو یہ کہتے ہیں ان کے پیروکاروں میں تھی۔ ان کے ہاں توحید بھی ابھی برقرار تھی، اور ان کے اندر اور بھی اچھی باتیں جو ہے موجود تھیں، اور یہ ان میں سے تھے، اور یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، جبکہ یہ پول کے جو ماننے والے تھے یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے۔ انہوں نے کرسچن کا لفظ حضرت مسیح کی طرف، جیسے کہ ہمارے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے یورپ میں محمڈنز، یہ گویا کہ وہ اپنے طریقے پر کہ جیسے حضرت عیسائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو عیسائی، کرائسٹ کو ماننے والے کرسچنز، اسی طرح محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ گویا کہ محمڈنز ہیں۔ لیکن یہ ہمارا تو طریقہ کار یہ نہیں ہے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس صورت میں یہ آیت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اس وقت کی صورتحال کو ڈپکٹ کر رہی ہے کہ یہودی بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے اور حضور کے اور اسلام کے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کی عداوت میں انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہود والذین اشرکوا، یہود کو اور مشرکوں کو، مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کہہ لیجئے اور یہودی، ان کا گٹھ جوڑ تھا حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، لیکن محبت کے اعتبار سے یا قرب جو ہے قرابت کے اعتبار سے تم قریب ترین پاؤ گے اہل ایمان کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں قسیس بھی ہیں اور رہبان بھی ہیں۔ قسیس کا لفظ جو ہے نصارہ کے ہاں علماء کے لیے آتا ہے، اور رہبان جو ہے راہبوں کے لیے آتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں جو ہے وہ احبار کہتے تھے علماء کو، اور جو ان کے ہاں صوفی منش لوگ ہوتے تھے، درویش منش لوگ، انہیں ربائز، آج کل بھی لفظ جو ہے ربائز چلتا ہے۔ تو ربی یونا قرآن مجید میں بھی آیا ہے، ربی یونا کثیر، تو ربی یون کا لفظ وہاں سے آیا ہے۔
تو یہ الفاظ جو ہیں چاروں یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں عربی کے اندر، اور قرآن نے ان کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ تو قسیس جو ہیں یہ ان کے علماء تھے، اور رہبانن اور راہب یہ رہب سے بنا ہے جس کے معنی خوف، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ وہ بہت شدید پیدا ہو جاتا تھا، اور دنیا سے بالکل بیزار ہو کر، دنیا سے لا تعلق اختیار کر کے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے جو لوگ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو گئے تھے، ان پر سورہ حدید کے اندر تنقید بھی آئی ہے، ما کتبناها علیہم رہبانیۃ ابتدعوها، انہوں نے رہبانیت کی جو ہے وہ بدعت ایجاد کی، ہم نے یہ ان پر نہیں لکھی تھی۔ لیکن یہاں ان کا ایک اچھا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ دل میں ان کے سوز تھا، اور دل کے اندر جو ان کے ہے وہ جو عجز تھا، عاجزی تھی، ذالک بانہم ان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، تکبر نہیں تھا، استکبار نہیں تھا۔ بحیرہ بھی ایک راہب تھا جس نے حضور کو پہچان لیا تھا بچپن میں ہی، جب ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہیں حضور، ابھی آپ کا لڑکپن تھا، بچپن تھا، تو اس نے پہچان لیا اور پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا، کہنے لگے اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھنا، یہودی اگر کہیں اس کو پالیں گے تو قتل کر دیں گے، تو اس کی پہچان لیا۔ ایک اور عیسائی راہب اسی طرح کا تھا جس کی رہنمائی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کیونکہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ جو ہے آتش کدے کا بڑا پجاری تھا، لیکن انہوں نے سوچا حضرت ابراہیم کی طرح علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کیا ہے کہ آگ ہم جلائیں، آگ میں ایندھن ڈالیں، آگ جلے تو ہم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا جیسے حضرت ابراہیم کو نکال دیا گیا، انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، شام میں آ گئے، یہاں آ کر انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اور عیسائی راہبین کی صحبت، اور ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے اسلام اب عیسائیت ہی تھی، عیسائیت ہی اب دین اسلام تھا، جب تک کہ حضور تشریف نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہودیت ہی اصل دین تھا، جب تک کہ حضرت عیسیٰ کی بعثت نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے حضور کی بعثت تک عیسائیت ہی اصل میں دین اسلام تھا، تو گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے، وہ گویا انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی۔ تو وہ جو راہب کے پاس تھے، جب اس کے انتقال کا وقت آیا، انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی میری تسلی نہیں ہوئی ہے، اور مجھے علم کی ابھی پیاس ہے۔ انہوں نے کسی اور راہب کا بتا دیا، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں گئے، وہاں بھی جب یہی صورتحال ہونے لگی، پھر کہا کہ مجھے میری کوئی رہنمائی کیجیے، مجھے تو پورا اطمینان ابھی نہیں ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ میرا علم بتاتا ہے کہ جنوب کی سرزمین میں، جنوب کی جانب کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، زمانہ قریب ہے، تم جاؤ، ٹرائی یور لک، دیکھو جاؤ، قسمت آزمائی کرو، شاید اللہ تمہیں وہ ان کے قدموں تک پہنچا دے، تمہاری طلب صادق ہے، اور یہ طلب صادق جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے، تو شاید کہ اللہ تمہیں وہاں تک۔ تب انہوں نے سفر کیا ہے عرب کی طرف، مدینے کی طرف، اس پر قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ان کو پکڑ کے اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ خریدنے والا مدینے کا ایک یہودی تھا، جہاز مدینے پہنچ گئے، حضور ابھی پہنچے نہیں ہیں، حضور ابھی مکے میں ہیں، لیکن خبریں یہاں پہنچ گئی ہیں کہ مکے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا نبوت کا، گویا کہ انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ بات جو راہب نے کہی تھی وہ تو گویا کہ ہو گئی ہے، لیکن اب ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں ہیں، یہ تو مکے نہیں جا سکتے، مدینے سے کیسے نکلے، غلام ہیں۔ یہاں تک کہ پھر حضور تشریف لائے ہیں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ یہاں پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں جو ہے پیاسے کے پاس چل کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سلمان نے پھر جب یہ معلوم ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تو اپنے اس آقا سے کہہ سن کر کچھ کھجوریں حاصل کی، وہ لے کر آئے حضور کی خدمت میں، ہاں پیش کی کہ یہ قبول فرما لیجیے۔ فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ صدقہ۔ فرمایا نہیں، صدقہ میں نہیں لیتا، یہ میرا باقی حق ہے، تقسیم کر دوں۔ پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر آئے، پھر کچھ لے کر آئے کھجوریں۔ اب پوچھا کیا ہے؟ فرمایا، عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے۔ پھر ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ یہی نشانی اس راہب نے بتائی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے، بس یہ ایمان لے آئے، پاؤں میں پڑ گئے۔ اب یہ صورتحال تھی کہ اس وقت کی عیسائیت جو ہے اسے آپ آج کی عیسائیت پر قیاس نہ کریں۔ آج کی عیسائیت کا معاملہ وہی ہے جو آیت نمبر 51 میں سامنے آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ آج عیسائی یہودی گٹھ جوڑ ہے۔ آج جو نیو ورلڈ آرڈر کا طوفان جو اٹھایا جا رہا ہے یہ ان دونوں کے اشتراک سے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو بالا تر معاملہ ہے وہ یہودیوں کا ہے، ساری سازشیں ان کی ہیں،
اور وہ ہیں جو حقیقت کے جو عیسائیوں کو آلہ کار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ عیسائیوں میں خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، یہ مذہب انہوں نے جو ہے ایجاد بھی کروایا یہودیوں نے، اور انہوں نے پھاڑ دیا، عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس۔ کیتھولکس یہودیوں کے خلاف رہے ہیں حال ہی تک، لیکن اب انہوں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے، اور جو پچھلا پوپ تھا جو فوت ہو چکا ہے، اس نے جو ہے وہ ایک دے دیا تھا فتویٰ کہ یہ یہودی حضرت مسیح کے سولی چڑھائے جانے کے ذمہ دار نہیں، حالانکہ اس سے پہلے پوری تاریخ جو ہے ان کی تمام اناجیل اب بھی لکھتی ہیں یہ کہ یہودیوں کا فتویٰ تھا، جس کے تحت جو وہاں پائلیٹس پونٹس گورنر تھا رومی، اس نے جو ہے سولی پر چڑھانے کا حکم دیا ہے، اور اپنے ہاتھ اس نے دھوئے، باقاعدہ تشلا منگایا پانی کا، اس میں ہاتھ دھویا، اس نے کہا آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس، میں تو اپنا ہاتھ دھو رہا ہوں، میرا کوئی حصہ نہیں ہے، جیسس کا خون بہانے میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تمہارا اصرار ہے۔ یہ اصل میں جو آٹونومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو مذہبی طور پر، تو اس میں ان کی پابندی تھی کہ یہودیوں کا کوئی جو بھی ان کا جو دو فقہا کا جس کو ہیڈن کہتے تھے، وہ وہاں سے جو فتویٰ آ جائے گا مذہبی اعتبار سے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ ان کا آپس میں گویا کہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی، لہذا پائلیٹس پونٹس نے پھر دیا ٹھیک ہے اس کو جا کے سولی چڑھا دو۔ واقعی یہ کہ وہ حضرت مسیح تو تھے ہی نہیں، وہ تو کوئی اور تھا، وہ تو جوڈاس اسکریوٹ تھا جس نے غداری کر کے حضرت مسیح کو اس وقت کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق گرفتار کرایا تھا۔ حضرت مسیح کو تو جس باغ میں وہ روپوش تھے وہاں پر ابھی رومی سپاہی داخل ہوئے بھی نہیں ہیں، جوڈاس صرف اندر آیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ تم ذرا باہر ٹھہرو، تھوڑی دیر کے بعد اندر آنا، جس کو میں کہوں اے میرے استاد، بس اس کو پکڑ لینا، وہی مسیح ہے۔ رومنس جانتے نہیں تھے زیادہ حضرت مسیح کو، رومی سپاہیوں کو کیا سروکار تھا اس سے، بس وہ ہوا کہ لیکن جب یہ داخل ہوا ہے عین اسی وقت چھت پھٹی ہے اس کمرے کی، کوٹھری کی۔ باغوں میں جیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کوٹھریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی رکھے ہوئے ہوتے ہیں آلات جو ہیں، کوئی کھرپے، کوئی دلہتیاں، کچھ اور کسیاں وسیاں، وہیں پر حضرت مسیح تھے جو عبادت کر رہے تھے۔ تو اسی وقت چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے اترے ہیں اور حضرت مسیح کو اٹھا کر وہ آسمان پر لے گئے، اور اس شخص کی جوڈاس اسکریوٹ کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی۔ اب یہ باہر آیا ہے تو بقیہ جو وہاں پر حواری تھے انہوں نے کہا ہے ہمارے استاد، اسی وقت جو ہے وہ جو ہے رومی سپاہی داخل انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اسی کو سولی چڑھایا۔ یہ ساری تفصیل جو انجیل برنباس میں ہے، برنباس بھی حضرت مسیح کے حوارین میں سے ایک تھے، اور ان کی انجیل جو ہے وہ صحیح ترین انجیل ہے، اور اس میں جس قدر کثرت کے ساتھ اور جس کا تکرار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں وارد ہوئی ہیں، وہ واقعتاً لائق مطالعہ ہے۔ اور یہ کہہ دیتے ہیں یہ لوگ کسی مسلمان نے لکھی ہوگی، ہمارے ہاں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، سرے سے پورے 1200-1300 برس تک انجیل برنباس کا ذکر ہمارے ہاں کسی نے نہیں کیا، کسی عالم دین نے نہیں کیا، نہ حضور نے فرمایا اس کے بارے میں کچھ، نہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، نہ اس کے بعد ہماری کتابوں میں کوئی تذکرہ ہے۔ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو ہمارے ہاں تذکرہ ہوتا اس کا، اسے دلیل کے طور پر پیش کرتے، عیسائیوں کے خلاف مناظرے میں اس کا حوالہ دیتے، لیکن نہیں، یہ تو پوپ کی لائبریری سے یہ نسخہ برآمد ہوا ہے اور پھر وہ چھپا ہے، اور اب دنیا کے اندر وہ عام ہے۔ برنباس ایونجیلیم برنابے جو برنباس کی انجیل ہے، اس سے یہ معلوم ہوا۔ بہرحال صورتحال جو میں نے آپ سے عرض کی وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ فرق جو اس آیت میں سامنے آ رہا ہے، اور جو بہت نمایاں فرق ہے، تاریخی اعتبار سے ثابت ہے فرق، کہ بدترین دشمنی یہودیوں اور مشرکین عرب کو تھی، اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا، لیکن مسلمانوں اس کے ساتھ ایک نرم دل رکھنے والے اگر تھے تو وہ عیسائی تھے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی جب آیا تھا تو ان کے جو بڑے دونوں سردار تھے وہ دل میں جو ہے قائل ہو گئے تھے، اور جب جیسا کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، جب آخر میں جب مناظرے کی اختتام ہو گیا اور بات کو انہوں نے نہیں مانی تو پھر آپ کو معلوم ہے مباہلے کی دعوت دی گئی، مباہلے سے وہ بھاگ گئے اور راتوں رات جو ہے وہاں سے نکل گئے، مباہلہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے انہوں نے بھی پہچان لیا تھا، لیکن ان کو بھی صورت یہی پیش آئی تھی کہ وہاں اصل میں جب وہ آ رہے تھے تو یہ 2 بھائی تھے اصل میں، تو ان میں سے جو بڑا تھا وہ اسقف تھا ان کا، تو وہ چھوٹے کے گھوڑے نے یا اونٹ ہو جو بھی ہو اس نے کو ٹھوکر کھائی، تو اس نے کہا تعس الابعد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ اس نے کہا بڑے نے کہ یہ دور والا کون، کس کو کہہ رہے ہو؟ تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں مت کہو، وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہ اگر ہم مان لیں گے تو ہمیں جو مراعات حاصل ہیں
جو ہرقل کی طرف سے، سلطنت روما کی طرف سے جو ہمیں مراعات ملتی ہے، ہمیں مدد ملتی ہے، وہ ہمارا سلسلہ بند ہو جائے گا، لہذا مانیں گے تو نہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے اصل میں فرق اس وقت کے نصارہ کا اور آج کے نصارہ کا۔ آج کا معاملہ جو آیت نمبر 51 ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کے سامنے اس میں واضح ہوتا ہے، اور جو اس وقت کا معاملہ تھا وہ اس آیت میں ہے۔ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ اس کے بعد جو یہ آیت ہے، اب وقت تو ہے نہیں، صرف میں اجمالاً عرض کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ حضرت نجاشی کا جو واقعہ ہو گیا تھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں مسلمان رہے ہیں تو اسلام کچھ پھیلا ہے، تو بہت سے لوگ وہاں پر جو تھے وہ اسلام لے آئے ہیں۔ تو ہجرت کے کئی سال کے بعد وہاں سے پھر 70 افراد جو نو مسلم تھے، پہلے عیسائی تھے اب مسلمان چکے، ان کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا۔ مسلمان تو واپس آ چکے تھے وہاں سے، اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ جو عیسائی مسلمان ہوئے تھے ان کا 70 کا ایک جو ہے وفد آیا۔ وہ جب آیا ہے مدینے میں، اور یہاں انہیں پھر قرآن مزید پڑھ کر سنایا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو قرآن انہیں تھوڑا سنایا تھا، اس وقت تک قرآن نازل بھی تھوڑا ہی ہوا تھا، بہت تھوڑا ہوا تھا ابھی۔ اب یہاں جو انہیں قرآن سنایا گیا تو ان کے دلوں کے اندر وہی جو دلوں میں ان میں نرمی تھی، گداس تھا، ان کے دلوں میں تکبر نہیں تھا، اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کی ندیاں نوا ہو گئی۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ نازل کیا گیا رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع، کہ ابل پڑی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، حق کے پہچان کی وجہ سے، حق کا تیر جا کر لگا ہے دل پر، جس سے وہ دل گداس دل کے اندر جو ہے یہ کیفیات پیدا ہوئی ہیں۔ یقولون ربنا آمنا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی گواہوں میں شامل کر لے، ہمارا نام بھی گواہوں میں شامل کر لے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے رسول ہیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا ہوا ہمیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور اس چیز پر کہ جو ہم تک پہنچی ہے حق میں سے، یعنی یہ قرآن۔ ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہمیں تو بڑی ہم طمع رکھتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں داخل کرے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، جنت میں ہماری جو ہے وہ معیت جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو بدلے میں ثواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، یعنی یہ کہ اگرچہ وہ ہوگا تو قیامت کے بعد، لیکن فیصلہ یہی ہو چکا ہے، تو اس لیے اسے ماضی کے صیغے میں قطعی اور یقینی ہونے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں جو کچھ انہوں نے کہا تھا، جو ان کا قول تھا، جو کچھ انہوں نے کہا، اس کے بدولت انہیں ان باغات کا بدلہ عطا کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی ہے بدلہ، وہ یہی ہے جزا محسنین کی، احسان کے درجے پر فائز ہو جانے والے لوگوں کی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ ہیں جہنم والے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔